جب سے تیمور کو معلوم ہوا ہے کہ حور نے داور سے لالچ میں شادی نہیں کی بلکہ وہ اس کے بھائی کے قتل کے عوض اس کے پاس پھنسی ہوئی ہے، تب سے تیمور پوری طرح سے بے چین و بے قرار ہو چکا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ تیمور جس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی بھی طریقے سے حور کو داور کے چنگل سے پھنسا کر آزاد کروا کے لے آئے۔ تیمور جو کہ حور کے پاس جانے کی بھی کوشش کرتا ہے اور جا کر اسے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن حور جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ حور کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ ایمن کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف حور کے دل میں داور کا ڈر ہوتا ہے، جو داور نے حور سے کہا تھا کہ وہ تیمور کو بھی قتل کر دے گا اور اسے بھی قتل کر دے گا اگر وہ تیمور کے آس پاس بھی اسے نظر آئی۔ حور جو کہ تیمور کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن تیمور حور سے کہتا ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم یہاں پر کیسے آئی، مجھے دانی نے تمام تر حقیقت سے واقف کر دیا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں داور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ لیکن حور جو کہ تیمور کی ایک بات نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہیں پر دوسری طرف تیمور جو کہ دانی کے پاس جاتا ہے اور بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کس طرح کے بھائی ہو کہ تم نے اپنی ہی بہن کو ایک ایسی زندگی میں جھونک دیا ہے جو جہنم سے بھی بدتر ہے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ کیسی جہنم والی زندگی گزار رہی ہے، وہ بھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں دانی، اگر حور کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ حور کا نام سنتے ہی عافیہ شاکڈ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کہاں پہ ہے میری بیٹی؟ تیمور جو کہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے سے پوچھیں کہ اس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ کا یہ بیٹا ہے جو سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تیمور جو کہ حور سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، تم میری بات کیوں نہیں مان رہی؟ وہیں پر حور تیمور کو یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایمن یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ وہ چلی جائے تم اسے روک لو۔ لیکن تیمور جو کہ حور سے اپنے بارے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے داور آ جاتا ہے اور حور کے ہاتھ سے فون کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری عزت سے کھیلنا بند کر دو، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایسے نہیں حور، میں تمہیں سسک سسک کر مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ داور کی یہ باتیں سننے کے بعد تیمور کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ حور کو لے کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ وہیں پر دوسری طرف ایمن جو کہ آتی ہے حور کے پاس ملاقات کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ وہ یہاں سے بہت دور جا رہی ہے، تم تیمور سے بے پناہ محبت کرتی ہو، تمہیں تیمور کے پاس چلے جانا چاہیے، جبکہ حور ایمن کو سمجھاتی ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے، تمہیں کہیں نہیں جانا چاہیے اور اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن ایمن کہتی ہے حور سے کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں اور تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ میں گھر پر اکیلی ہوں، داور بائی بھی گھر پر موجود نہیں ہے، میں گھر کا دروازہ کھول دوں گی، اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تم چلی جاؤ، تم اپنی زندگی کو تیمور کے ساتھ ایک نئے طریقے سے شروع کرو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا ایمن کی بات مان کر حور یہاں سے بھاگ جانے میں ہو جائے گی کامیاب، اور کیا حور تیمور کے پاس چلی جائے گی؟ تیمور جو کہ سچائی سے واقف ہو چکا ہے، کیا وہ داور کے چنگل سے حور کو آزاد کروا پائے گا؟ کیا ہوگا آگے؟ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ایک لفظ زندگی۔